كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم محترم حدیث دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھی اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت بڑا رحمت بڑا مغفرت والا مہینہ بنایا ہے۔ ہم سب کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مہینہ یہ اپنا انعام بخشا ہے کہ یہ انسان 11 مہینہ جو جس طرح تو نے اپنی زندگی گزارا لیکن ایک مہینہ ہمارے خاطر آ جاؤ ہم تمہیں بالکل پاک صاف کر دیں گے۔ لہذا دوستو آج یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اس مہینے میں پڑھنے اور سننے کی جو توفیق اللہ نے دیا ہے، کسی اور مہینے میں ہمیں کہاں ملتی ہے کہ ہم سن لیں یا پڑھ لیں یا ہمیں اتنی نمازیں مل جائے۔ لہذا دوستو یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس رمضان المبارک میں چنا، اس لیے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ انعامات اللہ نے عطا فرمائے۔ لہذا دوستو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور 2 اشرہ ختم ہو چکا ہے، آخر اشرہ چل رہا ہے، اس میں اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے قرآن اس مہینے میں نازل کیا گیا، لہذا اس مہینے سے قرآن کا بڑا نسبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینے میں 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہی تھی کہ اے انسان تو بچ جہنم سے انسان اپنے آپ کو بچا کر جنت کا مستحق بن جائے۔ چنانچہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ انسان اپنے معبود حقیقی کو پہچان لے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہماری موت اور زندگی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ دوستو آج حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، آج دنیا کے حالات اسی بگڑتے جا رہے ہیں۔ لوگ متحد ہو گئے ہیں کہ کس طرح اسلام ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے، داڑھی ٹوپی والے ختم ہو جائیں، اللہ کے نام لینے والا کوئی نہ رہے، قرآن ختم ہو جائے، لیکن ان کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم جب فکر مند ہو جائیں گے دوستو، ہم جب بے فکر رہیں گے، اللہ رب العزت دوسری قوموں کو لا دے گا۔ ہم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، اس کو سننا چھوڑ دیں گے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ رب العزت دوسری قوم کو لائے گا۔ چنانچہ ہمارے پچھلی واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہدایت اللہ نبیوں پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا کر دوسری قوم کو اللہ رب العزت نے آباد کر دیا۔ اسی طرح ہم بھی اگر اللہ کی رسی کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور یہی 2 چیز چھوڑ کر گئے تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، کتاب الحدیث یعنی اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں، یہی آپ دنیا سے چھوڑ کے گئے ہیں۔ جو انسان ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لائے گا، اللہ رب العزت اسے کامیاب فرمائے گا۔ اور جو انسان اس دنیا میں رہ کر غفلت والی زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارے گا، وہ سمجھ لیجیے کہ دنیا میں بھی خسارے میں پڑے گا، آخرت میں کوئی پرسانی حال نہ ہوگا۔ دوستو اصل جو ہماری زندگی تھی، ہمیں جس اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، آپ کے طریقے کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے، تب تو ہماری زندگی کامیاب بنے گی۔ ورنہ دوستو یہ کھیل کود کی دنیا بڑی رنگیلی ہے، یہ دنیا تو اپنے جال میں پھنسائے گی ہی۔ لہذا اس دنیا سے بچ کر ہم اللہ کی طرف لو لگائیں، اپنے وقت کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی اتنی قدر کیا کرتے تھے، اتنی قدر کیا کرتے تھے دوستو کہ ہم سب بتا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں شب قدر آج سے شروع ہو گئی ہے، پورے رمضان میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے اس شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوستو آج ہم سب سو جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جا کر نماز پڑھے تو سوچتے ہیں بہت ہم نے کمال کیا،
تراویح پڑھے تو بہت کمال کیا۔ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سننے کے اس مہینے میں توفیق عطا فرمایا۔ 20-40 سجدہ اللہ نے اس مہینے میں اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ انسان سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ میرا بندہ میرے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے سر کو، اپنی سب سے معزز چیز کو یعنی سر کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہتا سبحان ربی الاعلیٰ، اے رب تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو انسان اللہ خوش نہیں ہوگا، لیکن ہم سب اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ، دل کے مطمئن کے ساتھ اللہ کو جب یاد کریں گے، اللہ بے شک کسی کو بے نیاز نہیں چھوڑے گا۔ اللہ غیروں کو جو اتنی دولتیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو بے شک اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کو تو اور ترقی نوازے گا۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے تو جنت ہے۔ جو چاہے اس میں تو من مانی ہے نا، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے، جس طرح چاہے وہ زندگی اپنی اس دنیا میں گزار لے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمارے گلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا توق پڑا ہوا ہے، تو ہم شریعت اور سنت پر اپنی زندگی جب لائیں گے تب ہمیں اللہ کامیاب فرمائے گا۔ دوستو یہ مہینہ اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے پیدا کیا، بنایا ہے کہ انسان عبادت کر کے اللہ سے ڈر اور خوف پیدا کر کے ہمارے قرب میں آ جائے، یعنی ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کے سامنے ہم جو چیز کریں گے اس کو سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے ہمیں ایک ایک اعمال کا ہمارا اللہ حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف اعلان کر رہا ہے اے انسان تو یہ گمان مت کر کہ ہم تمہیں عبث و بیکار پیدا کیے ہیں، تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے تو ہم تمہاری زندگی سے آگاہ کر دیں گے کیا کیا تم اعمال کیے تھے دنیا میں۔ لہذا دوستو ہم سب کو یہ فکر ہونا چاہیے یہ آخر عشرے میں زیادہ سے زیادہ ہم استغفار پڑھیں اور اللہ کے نبی اللہ سے اپنے آپ کی، اپنے آباء اور اجداد کی، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان امت مسلمہ کے لیے کم دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت حالات کو سازگار کر دے، پورے دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے، قرآن کی تعلیم ہمارے بچوں کے اندر آ جائے، ہمارے بچے جو قرآن سے دور ہو رہے ہیں ان کے دل میں قرآن کی عظمت آ جائے۔ دوستو ہم نے سمجھا ہے کہ قرآن یہ ایک برکت کی کتاب ہے، اس سے برکت حاصل کر لیا جائے، بچوں کو بس پڑھا دیا جائے۔ قرآن ہم سب کو شیطان نے قرآن سے دور کر دیا۔ یہ قرآن جو ہے اللہ کے کلام، یہ زندگی بدلنے کی کتاب ہے، یہ اعمال آپ کی زندگی بدل دے گی، ہم سب کی زندگی بدلنے کی یہ کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں تمام چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ لہذا دوستو اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں ہمیں عطا فرمایا، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی، رمضان المبارک کی، شعبان کے رجب کے مہینے سے تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا ایک دن آخر شعبان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خطبہ دیا اور ایسی تقریر فرمائی کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان جوش ماننے لگا کہ ابھی ابھی ہم لوگوں کے جیسے اسلام ملا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی ایسی فضیلت فرمائی۔ اس مہینے میں انسان کوئی نفل ادا کرے، سنت ادا کرے، اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور کوئی فرض ادا کرے اس کو 70 فرض کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی مبارک مہینہ ہے یہ! ایک آدمی ایک سجدہ کرے اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، ایک سنت ادا کرے۔ لہذا دوستو ہمارے لیے یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس نے اس مہینے میں اپنے کلام کو سننے کی اور پڑھنے کی جو توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے مسلمان ہیں نہیں مسجد میں آ پائے، بیمار ہیں، تڑپ رہے ہیں، دلوں میں خواہش ہو رہی ہے کہ کیسے ہم اللہ کے گھر میں پہنچ جائیں اور نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں۔ اللہ نے ان سے وہ چیز کو نعمتیں سلب کر لیا۔ اللہ نے جن کو صحیح سلامت عطا کیا ہے وہ بھی گھر پہ لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں اور بے فکر ہیں۔
اللہ رب العزت نے یہ اس مہینے میں اپنی کلام کی سننے کی جو توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے دوستو۔ لہذا جو بقیہ 10 دن بچے ہوئے ہیں، ہم سب کو اس میں فکر مند ہونا چاہیے، ہمارے بچے بھی فکر مند ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں اور فرض کے اہتمام ہونا ہی چاہیے۔ غیر رمضان میں یعنی غیر رمضان میں ہماری جماعتیں چھوٹ گئی، سنتیں چھوٹ گئی، نفل چھوٹ گئی۔ دوستو اس مہینے میں ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہماری کوئی سنت کوئی نفل چھوٹنے نہ پائے۔ یہی ہے تقویٰ، یہی ہے تقویٰ کے ذریعہ انسان اللہ کے قریب کب ہوگا؟ جب اللہ سے قرب حاصل کرے گا، اللہ کے حکموں پر چلے گا، اللہ کی شریعت پر چلے گا، انسان کے اندر تب تقویٰ پیدا ہوگا۔ دوستو آج شیطان ہمیں بہکا کر ایک مہینہ اس مہینے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت شیطان کو سب قید کر دیتا ہے، لیکن جو 11 مہینہ ہم پر شیطان جو رہ کر خلط ملط کر دیا ہمارے گناہوں، ہمارا دل جو ہے گناہ کرتے کرتے جو سیاہ ہو گیا ہے، وہ غیر رمضان میں بھی حاوی ہو جاتا ہے، وہ ہمیں بہکا دیتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ ہمیں مسجد عطا فرمایا۔ انشاءاللہ آج چند لوگ ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، اللہ کا خزانہ بہت ہے، اللہ بہت ہے، سب کو پھیر دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، کتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی، آپ تنہا تھے، کتنے مسائل کو آپ نے اپنی زندگی میں برداشت کیا، کوئی احساس نہیں کر سکتا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے مسائل ایک طرف، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف، آپ کی تکلیف وزنی ہے۔ دوستو اسی دین کے خاطر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشقتیں جھیلی، یہاں تک کہ کفار مکہ آپ کے جان کے درپے ہو گئے۔ اللہ نے آگاہ کیا، اے نبی، اے محبوب، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر، اسی شریعت کے لیے اپنے محبوب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے دل پر ایک پہاڑ گرتا ہے کہ اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچے سے، اپنے خاندان والوں سے دور ہو رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خانہ کعبۃ اللہ پہ پڑی، آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اے خانہ کعبۃ اللہ، میں تجھے چھوڑ کر جاتا نا، لیکن میرے قوم کے لوگوں نے مجھے مجبور کیا اور اللہ کا حکم آ گیا، اے نبی آپ یہاں سے کوچ کر جائیے، یہاں سے ہجرت فرما جائیے۔ لہذا آپ اس دین کے خاطر ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ دوستو اسی کی شریعت ہمیں بغیر مانگے اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے صحیح عقیدہ بنایا اور صحیح لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمایا۔ دوسرے لوگ ہیں، اللہ قرآن کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو ہدایت دے گا، اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ قرآن پڑھیں گے، سب کچھ پڑھیں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو قسمت میں، ان کے اعمال نامے میں گمراہ لکھ دیا ہوگا۔ لہذا دوستو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دے، صحیح عقیدہ والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرما دے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دوستو اس ماحول میں ہم اللہ کے احکام کے آگے شریعت اور صحیح شریعت پر عمل کرنے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہذا دوستو اب بقیہ جو زندگی بچی ہوئی ہے، جو رمضان کے روزے بچے ہوئے ہیں، جو تراویح بچی ہوئی ہے، جو نماز بچے، انشاءاللہ ہمت نہ ہارے، لوگ آتے رہیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ایک دن اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہذا دوستو ہم سب مبارک والے ہیں، ہم سب بابرکت ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام عطا فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے دوستو، اسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ، اس سے وزنی چیز دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اس کلمے کی ہمیں محنت کرنا، اس کلمے پہ اپنی جان سے، مال سے، ہر طرح سے قربانی دینا، بغیر قربانی حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے فلسطین کی لڑائی موجود ہے، کتنے لوگوں کو اسرائیل، امریکہ، سپر پاور، کئی ملک مل کے ایک چھوٹے سے مسلمان، نہتے مسلمان پر بمباری کر رہے ہیں،
پھر بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ کسی سے ان لوگوں نے نہیں کہا کہ ہماری مدد کرو، انہوں نے شکایت کی ہے، انہوں نے کہا ہے تو اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد فرما۔ پورا کنبہ تباہ کر دیا، پورے گھر کے لوگ، خاندان والے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ایک دن کامیابی عطا فرمائے۔ ہم سب ان کے لیے دعائیں کریں دوستو۔ ہم اپنی نماز میں اللہ کے سامنے دعائیں نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے غریبان پکڑے جائیں گے کہ تمہارے مسلمان پر، تمہارے بھائی پر حملہ ہو رہا تھا، تم نے محنت کیا کیا، کوشش کیا کیا ان کے لیے۔ تو اللہ سے ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم مجبور تھے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، ہم ان کے لیے دعا تو کرتے تھے، اللہ تجھ سے کہتے تھے۔ تو لہذا ہم سب اپنی دعاؤں میں، اپنی نماز میں ان کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں کریں، اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار کر دے۔ ورنہ سارے مسلمان، ساری دنیا کو یہی فکر لائق ہے کہ ٹوپی اور داڑھی، علماء، مسجد، مدرسے سب مسمار ہو جائیں، گر جائیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی کچھ ہوگا۔ ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ایک دن ہم مسجد سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ہم سے مسجدیں چھین لی جائیں گی۔ اللہ نہ کرے ہم اگر مسجد میں آنا بند کر دیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا بند کر دیے تو ہم سے اللہ رب العزت یہ برکت، یہ مبارک گھر چھین لے گا۔ لہذا دوستو ہم سب قدر کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بقیہ نماز ہارون بھائی کون پڑھائے گا؟ تراویح؟ اچھا ہے، ہاں پڑھا لیں۔ ہاں ان کو کچھ پارہ ہمارے یہاں عورتوں میں سنایا جاتا ہے تو وہ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ لوگ انتظام کریے، یہاں پردہ وردہ ڈال دیے اپنے عورتوں کو، اگلے سال سے زندگی رہی تو لائیے ان کو، بچیوں کو، عورتوں کو لائیے۔